بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسادۃ الاتقیاء وسید المرسلین خاتم النبیین محمد وعلی آلہ واہل بیتہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی ما كان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولكن كان حنیفا مسلما وما كان من المشرکین۔ صدق اللہ العظیم۔ جس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام اور توحید رب کی دعوت دے رہے تھے، اس زمانے میں یہودی قوم بھی موجود تھی، عیسائی بھی موجود تھے اور مشرکین بھی موجود تھے۔ اب مسلمانوں کی بھی ایک جماعت تیار ہو چکی تھی، گویا 4 بڑے مذاہب موجود تھے، جن میں سے 3 آسمانی مذاہب کے حامل تھے اور ایک خود ساختہ مذہب رکھنے والے۔ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا خاص بندہ، خلیل اللہ اور حبیب اللہ مانتے تھے۔ یہود بھی ان کا احترام کرتے تھے، نصارہ بھی ان کا احترام کرتے تھے، مکہ کے مشرکین بھی ان کا احترام کرتے تھے اور مسلمان بھی ان کا احترام کرتے تھے۔ جب ایک برگزیدہ اولو العزم اور متفق علیہ شخصیت سے سب لوگ اتفاق کر رہے ہوں اور سب لوگ اپنے عقیدے اور عمل میں الگ الگ ہوں، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس کا اتفاق کرنا معتبر ہے اور کس کا غیر معتبر ہے، کیونکہ یہودیوں کے اپنے خیالات تھے، اپنا دین تھا خود ساختہ جو انہوں نے بنا لیا تھا، باوجود ان کے پاس تورات ہونے کے انہوں نے تورات کو بھی بدل لیا تھا۔ عیسائیوں کے پاس بھی سچا دین تھا، لیکن انہوں نے بھی اس میں تحریف و تبدیل کر لی تھی۔ مشرکین تو سراسر کذب اور جھوٹ اور غلط مفروضوں پر مبنی دین کو ماننے والے تھے اور مسلمان بھی تھے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے یہودی حق پر ہیں یا عیسائی حق پر ہیں، یا مشرکین کا ان کو چاہنا انہیں معتبر بناتا ہے، یا مسلمانوں کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کرنا۔ سب دعوے دار تھے اور سب ان کے حوالے سے اپنے کو حق پر کہتے تھے اور فخر کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر کے اس سوال کا جواب دیا ہے اور اس قضیے کا فیصلہ فرمایا ہے۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولیکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ چاروں کا ذکر کر دیا اللہ نے۔ 3 آسمانی مذاہب تھے، ان کے بارے میں پہلے بتا دیا۔ ایک زمینی مذہب تھا، آسمان کی تعلیمات سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا، اس زمینی مذہب کو اخیر میں بیان کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دیکھو اس بنیاد پر پرکھنا ہے حضرت ابراہیم کی محبت کے دعوے داروں کو کہ خود حضرت ابراہیم کیا تھے۔
اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات کیا تھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ کیا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کیا تھی، پہلے یہ دیکھو۔ اب جو ان کا نام لیتے ہیں، دم بھرتے ہیں، بھرم رکھنا چاہتے ہیں، پھر ان کو دیکھو کہ وہ ان کے مطابق ہے یا نہیں۔ اگر مطابق ہیں تو ٹھیک ہے، ان کے ماننے والے ہیں، نہیں مطابق ہیں تو وہ تو نہیں ماننے والوں میں سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی نہیں تھے، اگرچہ کہ یہودیوں کا دین بعد کا ہے، لیکن یہودی نہیں تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودیوں کے عقیدے پر نہیں تھے۔ یہودیوں نے جو عقیدے گڑھے ہیں، حضرت ابراہیم کا یہ عقیدہ نہیں تھا، وہ دین نہیں تھا حضرت ابراہیم کا۔ عیسائی جس دین پہ چل رہے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ دین نہیں تھا۔ تو جب یہودی حضرت ابراہیم کے دین پہ نہیں ہے تو آسمانی کتاب رکھنے کے باوجود بے دین ہے۔ عیسائی حضرت ابراہیم کی دعوت پر نہیں ہے تو ان کو ماننے کے باوجود ان کے لوگوں میں نہیں۔ اور مسلمان چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کے عقیدے پر ہیں، مسلمانوں کا امتیازی نشان اور ان کی پہچان توحید خالص ہے، اور وہ حضرت ابراہیم کی پہچان ہے۔ جب ان کی پہچان ان کی پہچان ایک ہو گئی تو مسلمان اس دین پر ہیں جو حضرت ابراہیم کی دعوت کی روح اور بنیاد تھی۔ رہ گئے مشرکین تو ان کا کیا کہنا؟ شرک تو یہودیوں کے ہاں بھی نہیں چلتا، عیسائیوں کے ہاں بھی نہیں چلتا، مسلمانوں کے ہاں بھی نہیں چلتا۔ کوئی آسمانی مذہب شرک کو قبول نہیں کرتا، یہ زمینی مذہب ہے۔ زمین والوں کے دماغ میں کچھ باتیں ایسی آ گئیں جو شیطان نے ان کے دماغ میں بٹھا دی، ابلیس نے انہیں بھٹکا دیا، وہ گمراہ کر دیا، تو انہوں نے غیر اللہ کو اللہ کے ساتھ شریک کر کے ایک نیا دین بنا ڈالا۔ یہ تو قابل ذکر ہی نہیں، اس لیے اللہ نے اخیر میں ان کا تذکرہ کیا کہ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ حضرت ابراہیم شرک کریں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اور تم حضرت ابراہیم کو مانتے ہو، انہیں تسلیم کرتے ہو، ان کی دعوت کو قبول کرتے ہو، تو پھر شرک کیسا تمہاری زندگی میں؟ اور شرک ہے تو حضرت ابراہیم سے نسبت کیسے؟ اس لیے مشرکین کا تو نام و نشان بھی نہیں حضرت ابراہیم کی نسبت میں، ان کو تو نام بھی نہیں لینا چاہیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ یہودی اور عیسائی نام لے سکتے ہیں، لیکن انہیں دکھانا پڑے گا کہ وہ ان کے دین و دعوت پہ ہیں نہیں ہیں تو وہ بھی ان کا نام لینے کا حق نہیں رکھتے۔ ہاں، مسلمان برابر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام بھی لے سکتے ہیں، فخر بھی کر سکتے ہیں، انہیں اپنا جد امجد بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ وہی ان کی سچی ملت ہیں اور وہی ان کی دعوت توحید پر قائم ہے اور ثابت ہے۔ تو ما کان ابراہیم یہودیا، ابراہیم یہودی نہیں تھے، ولا نصرانیا، نصرانی بھی نہیں تھے، وما کان من المشرکین، اور شرک کرنے والوں میں سے بھی نہیں تھے، تو کیا تھے؟ ولکن کان حنیفا مسلما، وہ توحید پسند اور فرما بردار بندے تھے اللہ تعالی، حنیف تھے، مسلم تھے۔ حنیف کہتے ہیں یکسو ہو جانے والے۔ حضرت ابراہیم نے پوری کائنات سے اپنے دل کا رخ ایک اللہ کی طرف موڑ لیا تھا، ان کو کسی سے کوئی مطلب نہیں۔ بعض تاریخی روایات میں آتا ہے کہ جب ان کو نمرودیوں نے آگ میں ڈالنے کا ارادہ کیا تو
فرشتے بے چین ہو گئے، تڑپ گئے کہ اللہ کا خلیل ہے، اس کا لاڈلا ہے، اور اتنی سخت آگ تیار کی گئی ہے، جنگلوں کو کاٹ کر ایندھن اکٹھا کیا گیا، اسے جلا جلا کے دہکایا گیا، اس کے کوئی قریب بھی نہیں جا سک رہا ہے۔ اگر خلیل کو اس میں ڈال دیا جائے تو وہ تو آنے واحد میں بھسم ہو کے رہ جائیں گے، راکھ کا ڈھیر بن جائیں گے۔ اور ظالم جابر حکمراں کا حکم ہے، اور اس حکم کی تعمیل کر رہے ہیں لوگ، اور بیچارے اکیلے پڑ گئے حضرت ابراہیم، کوئی مددگار نہیں، کوئی پرسان حال نہیں۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ پاک پروردگار، اس سلسلے میں آپ کا کیا آرڈر ہے؟ اللہ نے فرمایا تم اگر مدد کر سکتے ہو تو کرو، ہمدردی کرو، جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم کون ہو؟ تم بھی میری طرح ایک مخلوق ہو، مجھے مخلوق سے کچھ لینا دینا نہیں، میں خالق سے لیتا ہوں۔ اللہ نہیں دیکھ رہا ہے؟ اللہ کو سب نظر نہیں آ رہا ہے؟ اگر اللہ مجھے جلانا چاہتا ہے تو میں جلنا ہی چاہتا ہوں، اور اگر اللہ مجھے بچانا چاہتا ہے تو مجھے کسی کی ضرورت نہیں، حتیٰ کہ فرشتوں کی بھی ضرورت نہیں۔ کیا ضرورت ہے کہ اللہ خود بچائے گا؟ اللہ پاک نے دیکھا کہ یہ تو میرے غیر کی مدد ہی نہیں لیتا، اور میرے غیر کو جانتا ہی نہیں، پہچانتا ہی نہیں، تو پھر مجھے ہی کرنا ہوگا۔ پھر اللہ نے سارے عالم کو، ساری کائنات کو دکھایا کہ کسی کی مدد اللہ پاک نے نہیں لی۔ قرآن میں فرمایا قلنا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم، ہم نے ڈائریکٹ آگ ہی سے کہہ دیا کہ آگ، میں تجھے جلانے کے لیے پیدا کیا ہوں، لیکن میرے خلیل کو جلانے کے واسطے نہیں۔ لہذا اگر میرا خلیل ڈالا جائے گا تو ڈالنے والوں کو ڈالنے دے، لیکن تجھے مجال نہیں ہو سکتی کہ میں نہ چاہوں تو جلا دے، اس لیے تو ٹھنڈک بن جا۔ اگر اللہ اتنے ہی کہتے کہ کونی بردن، تو وہ اس قدر ٹھنڈک بن جاتی کہ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے اندر اکڑ جاتے، سکڑ جاتے، کیونکہ جیسے زیادہ گرمی جلا دیتی ہے، ایسے ہی زیادہ سردی آدمی کو منجمد کر دیتی ہے، برف بنا دیتی، ایسے بھی جلے گا، ایسے بھی مرے گا، بچنے کی کیا صورت ہے؟ اس لیے جو آگ گرم تھی، جلانے کی صلاحیت رکھتی تھی، اس کو جب اللہ نے ٹھنڈی ہونے کے لیے کہا تو یہ اللہ کا حکم تھا، وہ اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ پھر اس کو بھی برداشت کرنا مشکل ہو جاتا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کونی بردن و سلامن، سلامتی کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ، جتنی میں خوشی، راحت، آرام ملتا ہے اتنی ٹھنڈی ہو، بس نہ جلاؤ اور نہ جماؤ، ان کو جم جائے گا آدمی اس میں برف بن کے، تو جلا بھی نہیں، جما بھی نہیں، سلامتی کے ساتھ۔ جیسے کبھی بہت معتدل موسم ہوتا ہے، آدمی کہتا ہے یار پکنک کا جی چاہ رہا ہے، موسم دیکھو کتنا اچھا ہے، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، ہوائیں چل رہی ہیں، موسم اچھا ہے، پکنک کرتا ہے، آرام ملتا ہے، جسم کو بڑی راحت اور دل کو خوشی ملتی ہے۔ اس لیے اللہ نے سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جانے کا حکم دیا، بردوں و سلامن، کس کے حق میں؟ علی ابراہیم، صرف ایک ہستی کے حق میں، وہ اپنی شان بدل لے، اسی آگ میں کسی اور کو ڈالا جائے تو وہ اپنا کام کرے گی، لیکن ایک کو اللہ نے الگ کر دیا ہے، جس کو اللہ نے الگ کر دیا اس کے اوپر وہ اپنا کام نہیں کرے گی۔ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کا حکم نہیں چلتا ہے۔
اللہ چاہے تو آگ جلائے، اللہ چاہے تو چھری کاٹے، اللہ چاہے تو پانی ڈبائے، اللہ نہ چاہے تو کچھ بھی نہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے ذرا پہلے کے زمانے میں ایک مشرک بادشاہ نے ایک موحد نوجوان کو، پورے شہر میں ملک میں اکیلا توحید پرست تھا، اللہ کو ایک مانتا تھا، وہ کسی شرک کا قائل نہیں تھا، ایک نوجوان، وہ بھی اکیلا پڑ گیا۔ اب پورا شہر، بادشاہ، فوج، حکومت سب ایک سائڈ ہو گئی، یہ بیچارہ ایک نوجوان اکیلا پڑ گیا، پورے ملک میں تنہا اللہ کو ایک ماننے والا ہے، اور سارا شہر مشرکوں سے بھرا ہوا ہے، لیکن ثابت قدم تھا۔ بادشاہ نے کہا 10 فوجیوں کو بلا کر کہ اس کو لے جاؤ اور کشتی میں بٹھاؤ اور بیچ دریا میں لے جا کر کے اس کو پانی میں پھینک دو۔ اور اس زمانے میں ایسی سزائیں دی جاتی تھی۔ سزائے موت کیسے دی جاتی؟ تالابوں میں مگرمچھ پال کے رکھے ہوتے تھے اور اسے لے جا کے تالاب میں پھینک دیتے تھے، مگرمچھ کھا جاتی تھی، سب لوگ خوش ہوتے تھے۔ بادشاہ ایسی سزائیں دے کر، سنگ دل ہوتا ہے بادشاہ، اگر ایمان والا ہو اور نبی کے طریقے پہ قائم ہو تو نہایت نرم دل ہوتا ہے، اور اگر بے ایمان ہو یا مسلمان ہو مگر نبی کے دین سے دور ہو تو سنگ دل ہوتا ہے، کسی کی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتا، جانوں سے کھیل کے خوش ہوتے۔ اس زمانے کے یہ بادشاہ سب ایسے ہی تھے، اور وہ تو مشرک بادشاہ تھا۔ اس نے کہا اس کو لے جاؤ، بیچ تالاب میں لے جا کر اٹھا کے پھینک دو اس کے اندر، اور دیکھو کس طرح مگرمچھ اس کو کھا کے برابر کر دیتے۔ قصہ پاک کرو، زمین پاک کرو اس سے۔ لے کے گئے 10 فوجی، اس کو کشتی میں بٹھا کے بیچ دریا میں، تالاب میں لے گئے، پانی کے بیچ میں۔ اس بندے نے دیکھا میں اکیلا پڑ گیا ہوں، 10 فوجی ہیں مسلح اور میں اکیلا، اور ادھر سب مگرمچھ انسانی گوشت کی سونگ کر کے تڑپ رہے ہیں کھانے کے واسطے کہ تازہ غذا مل جائے۔ موحد تھا، اللہ کی قدرت پہ یقین رکھتا تھا، جانتا تھا کہ میں اکیلا پڑ گیا ہوں، لیکن جس اکیلے کو مانتا ہوں وہ پوری کائنات پر حاوی ہے، بھاری ہے۔ اسی کو پکارا اور کہا اللہم اکفنیہم بما شئت، اللہ تیرے پاس 1000 جتن ہے، جیسے بھی چاہے میری مدد کر، میرے لیے کافی ہو جا تو، کیونکہ میرا کوئی دوسرا نہیں ہے، تو اکیلا ہی ہے، اس لیے تو اکیلا ہی کافی ہو جا میرے لیے۔ ایک طرف پوری فوج ہے، حکومت ہے، بادشاہ ہے، اور ایک طرف میں اکیلا ہوں، مگر میرے ساتھ تو اکیلا بھی ہے، اور تو سب قدرتوں کا مالک ہے۔ اللہم اکفنی، اے اللہ میرے لیے کافی ہو جائیے، ہم ان لوگوں کے مقابلے میں، بما شئت، جیسے چاہے، ہم تو کوئی تجویز بھی رکھنے کے قابل نہیں کہ ایسا کر دیجئے، ایسا کر دیجئے، کیسا کر دیجئے آپ خود جانتے، مگر ایسا کیجئے کہ ہمیں بچا دیجئے، ان کے ہاتھوں سے مرنے سے بچا دیجئے۔ تو کشتی میں بھونچال آیا، وہ تڑپنے لگی، ہلنے لگی، اور لوگوں نے توازن کھو دیا، اور ایک ایک فوجی گر گیا اس کے اندر، 10 کے 10 گر گئے اس میں، لیکن اس بندے کا توازن محفوظ رہا، وہ اپنے بیلنس پر رہا، اور وہ کشتی ہل کر اس کو نہیں گرا سکی، باقی 10 فوجی گر گئے، اور اسی وقت لقمہ بنا لیا مچھلیوں نے، مگرمچھوں نے کھا لیا اس کو۔
پھر یہ کشتی کو کنارے لے کے آئے، وہاں سے اتر کے آبادی میں آ گئے۔ بادشاہ کو خبر ملی کہ صاحب وہ فوجی غائب ہیں اور وہ بندہ موجود ہے یہاں۔ پھر اس کو پکڑوا کے بلایا دربار میں، کہاں ہیں تیرے ساتھی؟ کہا ساتھیوں کو اللہ نے عذاب میں مبتلا کر دیا اور وہ سب مگرمچھ کھا گئے، تو کیسے بچ گیا؟ میرے واحد یکتا و یگانہ رب نے بچایا ہے۔ پھر اسی کا نام لے رہا ہے، تو ابھی بھی تیرے اندر خوف نہیں پیدا ہوا؟ تو کہا اب تو ایمان اور بڑھ گیا، اکیلا ہے میرا رب مگر سب کچھ کر سکتا ہے، اور ایمان بڑھ گیا میرا۔ اور 10 فوجیوں کو بلایا گیا، اس کو زنجیر میں جکڑ کے لے جاؤ، پہاڑ کی چوٹی پر لے جا کے وہاں سے اوندھے منہ ڈھکیل دو، تاکہ کسی وادی میں ٹکراتا ہوا ٹوٹ پھوٹ کر ختم ہو جائے۔ لے گئے فوجی، جب چوٹی پہ چڑھ گئے، کنارے پر چلے گئے، اس نے اپنے رب کو پکارا، اللہم اکفنیہم بما شئت، پاک پروردگار جیسے چاہے میرے لیے کافی ہو جائیے، آپ کافی ہیں، مجھے آپ کے علاوہ کسی کا میں محتاج بھی نہیں، مجھے کسی کی ضرورت بھی نہیں، آپ کافی ہیں اکیلے میرے لیے، کافی ہو جائیے میرے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو جھنجھوڑا، اتنا مرتعش ہوا، اتنا ہیلا پہاڑ کہ ایک ایک کر کے لڑک گئے وادیوں میں، اور اوندھے منہ جا کے گرتے رہے اور مرتے رہے سب۔ لیکن اس بندے کو پہاڑ نے نہیں جھنجھوڑا۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ احد پر چڑھے تھے، اور ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی ساتھ میں تھے۔ آپ کی عظمت سے خوف زدہ ہو کر احد پہاڑ کانپنے لگا، تو جب وہ کانپے گا تو جھنجھوڑے گا، زلزلہ آئے گا، پہاڑ کانپنے لگا اور ہلنے لگا۔ حضرت علیہ السلام نے ایک ٹھوکر ماری اور فرمایا کہ احد رک جا، تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، 2 شہید ہیں۔ حالانکہ نہ حضرت عثمان شہید بعد میں ہوئے، ان سے پہلے حضرت عمر ہوئے، اور حضرت صدیق اکبر تو تھے، ان کی شہادت کی خبر بھی اسی وقت حضور نے دے دی تھی کہ حضرت صدیق تو اپنی فطری موت مریں گے، لیکن حضرت فاروق وہ دشمن کے ہاتھوں شہید ہوں گے، اور حضرت عثمان بھی شہید ہوں۔ تو تھم جا، تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، 2 شہید ہیں۔ تو رک گیا فوراً۔ نبی کے حکم سے اگر پہاڑ تھم سکتا ہے تو اللہ کے حکم سے کیا نہیں ہو سکتا؟ نبی کے ساتھ بھی اللہ ہی کی قدرت و تائید ہے۔ ہلا پہاڑ، ایک ایک کر کے سب گرے، وہ سب ختم ہو، اور یہ اکیلا بچا، اس کو کچھ نہیں ہوا۔ یہ بالکل نوجوان تھا، 19 برس کی عمر کا۔ اس کا ایمان دیکھو، اس کا یقین دیکھو، اس کا خدا پر بھروسہ دیکھو، اس کی توحید کی پختگی دیکھو۔ آج ہم بھی عقیدے تو رکھتے ہیں، لیکن ان عقیدے میں کوئی یقین نہیں، بالکل پھس پھسے بدھ بدھے عقیدے، ہاں اللہ ہے، اور ذرا کچھ کنفیوژن ہو جائے تو کہاں اللہ ہے؟ آخرت ہے، لیکن دنیا سامنے آ جائے تو کہاں کی آخرت؟ وہ کیسا حساب، وہ کیسا خدا، سب ختم۔ ایسا نہیں ہوتا عقیدہ۔ توحید جو اس مہینے میں خاص طور سے سیکھنے کی چیز ہے، اور اس مہینے کے ہر عمل سے جو ہمارے اندر اللہ طاقت پیدا کرنا چاہتے ہیں، وہ توحید کی طاقت ہے۔ پاک پروردگار کے علاوہ کسی کی کوئی طاقت نہیں، یکتا و یگانہ ہے، پوجنے کے لائق ہے،
اکیلا پوجنے کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کے علاوہ کوئی نفع دینے والا نہیں، اس کے علاوہ کوئی ضرر پہنچانے والا نہیں، اس کے علاوہ کوئی عزت دینے والا نہیں، اس کے علاوہ کوئی ذلیل کرنے والا نہیں، اس کے علاوہ کوئی زندگی دینے والا نہیں، اس کے علاوہ کوئی موت دینے والا نہیں، اس کے علاوہ کوئی کسی کو بیمار نہیں کر سکتا، اور اس کے علاوہ کوئی کسی کو صحت نہیں دے سکتا، کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں۔ وہی آسمانوں سے بارش برساتا ہے، وہی زمین سے کھیتیاں اگاتا ہے، وہی ان کھیتیوں میں ایک دانے کے بدلے 700 دانے دیتا ہے، وہی ایک گٹلی پر ہر فصل میں ہزاروں لاکھوں پھل عطا فرماتا ہے، وہی بڑی قدرت والا ہے، وہی سب کرتا ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ تو ڈرنا اسی سے چاہیے، محبت اسی سے کرنا چاہیے، عبادت اسی کی کرنی چاہیے، ہاتھ اسی کے بارگاہ میں اٹھانا چاہیے، امید اسی سے رکھنا چاہیے، خوف اسی سے رکھنا چاہیے، سب چیزوں کا حقدار اللہ ہے۔ واپس آ گیا تو لوگوں نے خبر دی کہ وہ تو پھر بھی موجود ہے شہر کے اندر، پھر طلب کرو اس کو، پھر طلب کیا گیا۔ بادشاہ نے کہا تیرے ساتھی کہاں ہیں؟ کہا بس اس کو اللہ کا عذاب کھا گیا۔ تو کیسے بچ گیا؟ تو میرے رب سے میں نے دعا مانگی، میرے رب نے مجھے بچا لیا۔ میرا رب سب کرتا ہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ تیری طرح عاجز اور بے بس تھوڑا ہی ہے کہ مارنے کی ہر تدبیر کر کے شرمندہ ہی ہو رہا ہے، رسوائی ہو رہا ہے، مار نہیں سک رہا ہے۔ میرا رب عاجز نہیں ہے، میرا رب قادر ہے۔ اس نے کہا کہ یہ نہیں مانتا، کیا کیا جائے، کیسے اس کو موت کے گھاٹ اتارا جائے، کیسے میں اپنا غصہ اس کے اوپر نکالوں، تو ہی بتا کہ میں تجھے کیسے ماروں۔ اسی سے پوچھنا بادشاہ کو پڑا، تو بتا کہ کیسے ماروں میں تجھے۔ اس نوجوان نے کہا کہ مجھے مارنا ہی چاہتے ہو تو ایک رستہ ہے، بس ایک ہی تدبیر ہے۔ تو کہ وہی بتا۔ اور تدبیر یہ پورے شہر کو ایک میدان میں بلاؤ، سارے انسان تمہاری پوری رعایا اکٹھی کرو، تم بھی اپنے تخت و تاج اور اپنے دربار کو لے کے وہاں پر پہنچو، اب مجھے بھی لا کے میدان کے بیچ میں کھڑا کرو، اب میری ہی ترکش میں سے تیر نکال کر میری کمان پہ چڑھا کر کے جس کو بھی آپ حکم دینا چاہیں حکم دیں کہ وہ تیر مارے اور زبان سے کہے بسم اللہ رب ھذا الغلام، اس نوجوان کے رب کے نام سے ہم یہ تیر چھوڑ رہے ہیں۔ اللہ کے نام سے چھوڑنا پڑے گا، نہیں تو کچھ نہیں، یہی ایک راستہ ہے، اس کے علاوہ تم کچھ نہیں کر سکتے مجھے۔ تو اس کے دربار کے سمجھدار لوگوں نے اس سے سرگوشی کی، چپکے سے مشورہ دیا کہ بادشاہ آپ اس اکیلے کو چھوڑ دو، یہ بہتر ہے، اور اس پہ عمل مت کرو، یہ اس کا بہت بڑا فارمولہ ہے، منصوبہ ہے، وہ اس منصوبے کے تحت پورے شہر کو مسلمان بنا دینا چاہتا ہے، اس لیے اس کے بات کو سمجھو، نادانی مت کرو، آپ اکیلے کو چھوڑ دو، 10-20 کو بھٹکائے گا، لیکن اس طرح کرو گے تو اس کے پیچھے کچھ بہت بڑی سازش ہے، لوگ اس کے رب سے پھر متاثر ہو جائیں گے، پھر سارے عوام الناس اپنا دین بدل لیں گے، پھر تم اکیلے رہ جاؤ گے، کیا کرو گے؟ ایسی غلطی مت کرو بھائی۔ سمجھایا بجھایا درباریوں نے، پر راج ہٹ ہوتی ہے نا، راج ہٹ یعنی بادشاہ کی ضد، جب ضد آ جاتی ہے تو جیسے چھوٹا بچہ ضد میں آ کے نہ بھلا سوچتا ہے نہ برا سوچتا ہے، اسی طرح بادشاہ بھی کرتا ہے۔ تو راج ہٹ میں آ گیا، کہنے لگا نہیں میں اس کو مار کے رہوں، اب کیا انجام ہوگا تو وہ چھوڑو اس کو، میں مار دوں گا اس کو۔ حکم دے دیا سب لوگ اکٹھے ہو جائیں، سارے اکٹھے کر دیے گئے، بادشاہ کا حکم تھا۔ ایک بڑے میدان میں جہاں نیشنل ڈے منایا جاتا تھا، بادشاہ کا
تخت نشینی کا دن منایا جاتا تھا، بڑے میدان میں پورا شہر آتا تھا، وہاں پر لوگ آئے، 70,000 لوگوں کا ایک سمندر جمع ہوا وہاں۔ اب وہ پورا کیا گیا جیسے اس کے بارے میں کہا گیا تھا، اس نے جیسے بتایا تھا مارنے کا طریقہ ویسے، اس کے ترکش میں سے تیر نکال کر اس کی کمان پہ چڑھا کر ایک فوجی کو کہا گیا، سپاہی کو، کہ وہ نشانہ بنائے اس کو۔ اب بھرے مجمع کے درمیان میدان میں اکیلا کھڑا ہوا ایک ایمان والا، ایک توحید پسند بندہ، بالکل نو عمری میں، عنفوان شباب میں، کھڑی جوانی میں اکیلا کھڑا ہوا ہے، اور نشانہ بنا کے تیر چھوڑا گیا، بسم اللہ رب ھذا الغلام، اور سیدھے سے تیر آنن فانن اس کی داہنی کن پٹی میں لگ گئی، اور جیسے ہی لگی تیر، ظاہر ہے کہ اس کے صدمے سے وہ مصدوم ہوا، گر گیا، اور اس کی روح برباد ہو گئی۔ اس نے اپنا داہنا ہاتھ اپنے زخم پہ رکھا اور اس کی روح نکلی۔ سب شہر کو معلوم ہو چکا تھا کہ بادشاہ کی ہر تدبیر ناکام ہو چکی ہے، اور اس کی بتائی ہوئی تدبیر، تو وہ کون ہے جس کے نام میں اتنی طاقت ہے، جس کو پوری حکومت مل کے مار نہیں سکی، اس کا نام مار دیا اس نے۔ وہ کون ہے؟ اللہ۔ جتنا مجمع کھڑا ہوا تھا، سوائے بادشاہ اس کے حواری مواری کے، جتنا مجمع تھا وہاں عوام کا، سب کی زبانوں سے بیک وقت نکلا، آمنا برب ھذا الغلام، ہم بھی اس لڑکے کے رب پر ایمان لے آئے۔ اب ہم اپنے بادشاہ پر رب نہیں سمجھتے، ہم اس کے اوپر ایمان لائے، ہم اس رب کو مانتے ہیں جو اس بندے کا رب ہے، جس کا نام اللہ ہے۔ سب ایمان لے آئے۔ ایک ہی لمحے کے اندر مشرک شہر مسلم اور موحد شہر بن۔ ایک بندے نے قربانی دی، آج ہم قربانی سے گھبراتے ہیں۔ ایک بندے کی قربانی اور 70,000 جہنم سے آزاد ہو گئے، پکا ایمان لے آئے۔ بادشاہ نے اب جب اس کو مارنے کا نشہ اتر گیا تو عقل ٹھکانے لگی، اور سوچا یہ میں کیا حرکت کر کے بیٹھ گیا، اب تو گیا، سارا ملک ہاتھ سے چلا گیا۔ لیکن پھر بھی اپنی اس کی ضد اور اس کے غرور کا سر جھکا نہیں، اور اس نے کہا خندقیں کھودی جائیں اور ان خندقوں کے اندر آگ جلائی جائے، اور یہ جتنے لوگ کلمہ پڑے ہیں اس نوجوان کے رب کا، ان سب کو ایک ایک کر کے اس آگ میں ڈال کے بھسم کر دو، جلا دو۔ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی ہے، صحابہ کو بٹھا کر سنایا ہے، اور صحیح سند کے ساتھ آج تک یہ روایت محفوظ ہے، سورج ڈوبنے سے پہلے 70,000 مسلمان جلائے گئے ایک دن کے اندر، سب کے سب مسلمان آگ میں ڈالے گئے اور سب کو جلا کر ختم کر دیا گیا۔ سب جل گئے مگر آج ہی کا ایمان تھا، یعنی اس دن ایمان لائے تھے جس دن یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ آگ جلانے میں، دہکانے میں کچھ دن لگے ہوں گے، چند ہفتے لگے ہوں گے، لیکن وہ پھرے نہیں ایمان سے، ایمان پر جل گئے۔ کسی نے ایمان کا سودا نہیں کیا، کسی نے جان نہیں بچائی، ان کی بات ماننے کے واسطے نہیں آئے۔ ہر ایک سے بادشاہ کا حکم تھا کہ ایک سوال کرو، واپس اپنے باپ دادا کے دین پہ آ جاؤ گے؟ نہیں آئیں گے، ڈال دو آگ، آ جائیں تو چھوڑ دو، نہ آ جائیں تو ڈال دو آگ کے اندر۔ اب 20 خندقیں کھود کے آگ جل رہی، دہک رہی، ایک بھی نہیں آیا واپس۔ آج وقت ہے اس ملک میں مسلمانوں کے لیے کہ مسلمانوں کو اختیار دیا جا رہا ہے کہ آباء و اجداد کے دین پہ آ جاؤ، امن سے رہو گے، مزے سے رہو گے، اور
حکمراں بن کر رہو، اور اگر نہیں آنا چاہتے تو پھر دوسرے نمبر کے شہری بن کے رہو، پابند بن کے رہو، خودداری چھوڑو، خود سری چھوڑو، اور بالادستی مت دکھاؤ۔ بقول موہن بھاگوت جی کے، نہیں آنا ہے باپ دادا کے دین پہ تو رہو، مگر بالادستی مت دکھاؤ۔ بار بار کہہ چکا ہے میڈیا میں۔ یہی سوال تھا ان کے سامنے بھی، واپس آ جاؤ باپ دادا کے دین پر، نہیں آتے تو آگ میں جلنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو ان کا جواب وہی تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے مومن جادوگروں کو، جنہوں نے جادوگری سے توبہ کی، شرک سے توبہ کی، ایمان لائے حضرت موسیٰ پر، بادشاہ نے کہا لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ۔ ایک طرف کے ہاتھ کاٹ دوں گا، ایک طرف کے پیر کاٹ دوں گا، اب کھجور کے تنوں پر سولی دے دوں گا، اور پھر تم کو پتا چلے گا کہ ہم میں سے کون زیادہ تم کو سزا دے سکتا ہے، اللہ یا میں بڑی سزا دے سکتا ہوں، تمہارا اللہ کیا سزا دے سکتا ہے، ابھی پتا چلے گا تم لوگ۔ تو کیا کہتے ہیں وہ لوگ، فقضی ما انت قاص، جو فیصلہ کرنا ہے کر دو، جو کرنا ہے کرو، جو سزا سنانا چاہتے ہو سنا دو۔ انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا وما اکرہتنا علیہ من السحر واللہ خیر وابقا۔ اللہ بہتر ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے، ہم اللہ والے بننا چاہتے ہیں، ہم فرعون والے نہیں بننا چاہتے۔ تو بھی فانی ہے اور تو شر ہے، اللہ باقی ہے اور اللہ خیر ہے، ہم خیر کی طرف ہو گئے، باقی رہنے والے کی طرف ہو گئے، ہم فانی شر کی طرف نہیں۔ جو جی میں آیا کر، وہ بندے بھی یہی کہتے تھے، جو جی میں آیا کر۔ کہتے ہیں کہ ایک ماں کے گود میں شیر خوار بچہ تھا، اسے بچے کا خیال آ گیا جب آگ میں ڈالنے کی بات آئی، تھوڑا پیچھے ہٹنا چاہتی تھی، تو بچے نے دودھ پینا چھوڑ کر منہ ہٹا کر ماں سے کہا کہ ماں یہ جہنم نہیں ہے، یہ جنت ہے، اس میں کود جاؤ، میں بھی مزے میں تم بھی مزے میں۔ بس بچے کی ہمت دلانے سے وہ بھی آگ میں جا کے جل گئے، لیکن توحید کا دامن نہیں چھوڑا۔ یہ ہے ذی الحج کے مہینے میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی نسبت سے ادا کیے جانے والے مراسم کی پکار، آواز اور دعوت ہم سب کو کہ آج کے بھی موحدوں اور آج کے مسلمانوں توحید کو ایسا بناؤ جیسا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی توحید تھی۔ توحید نبیوں والی، توحید ولیوں والی، اپنی توحید بناؤ۔ یہ نوجوان ولی نبی نہیں ہے، لیکن یہ اللہ کا ولی تو ہے، پورے ملک کے اندر اکیلا خدا کا ولی تھا۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا ولی ہے، ایمان والا تھا، اکیلا ایمان والا تھا، اور اس نے توحید پر جان دی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا، اکیلی ایک جان اپنی قربان کر کے اپنی قوم کے 70,000 جہنمیوں کو جنتی بنا دیا اور سب کو جنت میں بھیج دیا۔ ظاہر ہے کہ وہ جل تو گئے، لیکن خدا کے سامنے حاضر ہو گئے، اور خدا ایمان پر مرنے والوں کو جنت دینے کا وعدہ کیا ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، یہی استقامت تھی ان کی، جان تک قائم رہے اس کے اوپر۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ نہیں گھبراؤ،
تھوڑا ہمت سے رہو، اول مرنا آخر مرنا ہے، لیکن ایمان سلامت لے کے مر جاؤ، پھر ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم دنیا میں بھی تمہارے ولی ہیں، آخرت میں بھی تمہارے دوست ہیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ۔ یہ سب کس کے لیے؟ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ اس لیے استقامت سیکھنا اور اپنی اولاد کو استقامت سکھانا یہ ہر زمانے کا تقاضا ہے، لیکن جس ہندوستان میں ہم جی رہے ہیں، اس ہندوستان کے اس دور کا سب سے بنیادی تقاضا ہے کہ مسلمان اور کچھ نہ کر سکیں نہ کریں، لیکن اپنی اولاد کو دین پر استقامت سکھا کے دیں۔ 40-50 برس پہلے مفکر اسلام، اس ملک کے عظیم المرتبہ داعی اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ نے RSS کے منصوبوں کی طرف اشارہ کر کے آنے والے دنوں کی آزمائش سے بچانے کے لیے امت مسلمہ کو مخاطب کرتے ہوئے یوں فرمایا تھا کہ اگر تم اپنے بچوں کو دنیا نہ دلا سکو، اگر تم اپنے بچوں کو فقر و فاقہ کرنے کی حالت تک پہنچا دو، اور اگر تم اپنے بچوں کو بے گھر بے خانمہ بنا دو، اگر تم اپنے بچوں کو تعلیم سے محروم کر دو، اگر تم اپنے بچوں کو عزت سے، دولت سے اور شہرت سے محروم کر دو، یہ سب گوارا کیا جا سکتا ہے، لیکن تم یہ گوارا نہیں کر سکتے کہ تمہاری اولاد توحید و ایمان سے محروم ہو جائے۔ سب گوارا کر سکتے ہیں، بچوں کو توحید کی حفاظت کی وجہ سے، ایمان کی سلامتی کی وجہ سے اگر کیچڑ چاٹنا پڑے تو بھی برداشت کر لیں گے، لیکن ایمان کا سودا کر دے یہ برداشت نہیں۔ یہ ہے حضرت ابراہیم کا اسوہ، اور یہ ہے حضرت اسماعیل کا اسوہ، اور یہ ہے ان کی والدہ محترمہ کا اسوہ، اور انہی 3 افراد کے اسوہ حسنہ کے اطراف حج کے مراسم، قربانی کے مراسم، تکبیر تشریف، ایام ذوالحج کی فضیلت، سب انہی کے اطراف گھوم رہی۔ ایک ایک ادا کو ان توحید پسندوں کی اللہ رب العزت نے دین بنا دیا ہے قیامت تک کے مسلمانوں کے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے ان کی قربانی کے تذکرے کے بعد قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ۔ میں نے اس جذبہ ایثار و قربانی کو اور بیٹے کے اس جذبہ تسلیم و تفویض کو اب ہمیشہ قیامت تک آنے والوں میں سنت بنا کے رکھ دیا ہے۔ یہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی توحید اور حضرت اسماعیل کی توحید۔ باپ کہہ رہے ہیں کہ بیٹا خواب دیکھا ہوں کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ اب بولو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ یہ اختبار تھا اپنے بچے کی سعادت مندی، اس کی خدا پرستی کا، اس کی توحید کا، اس کے سلامتی عقیدے کا امتحان تھا۔ بغیر بولے بھی کر سکتے تھے، لیکن فرما رہے فانظر ماذا تری، تم بولو کیا کرنا چاہیے مجھے، کیا خیال ہے تمہارا؟ ان کو یقین تھا کہ میرا بیٹا ہے، اس کا خیال کچھ غلط سامنے نہیں آئے گا، مگر جو آئے گا اس سے میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی اور میرا دل خوش ہو جائے گا۔ کیا جواب آئے گا بیٹے کا؟ فانظر ماذا تری،
بیٹا کہتا یا ابتی افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ابا جان جو حکم ملا ہے کر گزریے، بالکل خیال مت کیجیے میرا، میں آپ کا ساتھ دے رہا ہوں، میں آپ کو آپ کے حکم رب کی تعمیل میں مددگار ہوں، رکاوٹ نہیں ہوں میں۔ فَفْعَلْ مَا تُؤْمَرْ، اور یہ اس بچے کے اندر ودیعت اللہ تعالی کی توحید دیکھو کیسی ہے، اس عمر میں وہ کہہ رہے ہیں ابا آپ کو جو حکم دیا گیا ہے وہ کریے، پتا ہے کہ میرے ابا نبی ہیں اور ابا کو اللہ ہی حکم دیتا ہے، اللہ ہی حکم دیتا ہے، لیکن فَفْعَلْ مَا تُؤْمَرْ رہ گیا میرا مسئلہ، تو ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ اس میں بھی حضرت ابراہیم نے دیکھا اور ان کا جی خوش ہو گیا، رونگٹا خوش ہو گیا کہ میرا بیٹا یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ ستجدنی صابرن، آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، میں سہ لوں گا، میں برداشت کر لوں گا، نہ، دو خاص باتیں توحید کی کہہ رہا ہے، انشاءاللہ اگر اللہ چاہے تو صبر کر لوں گا، کیونکہ بندہ کیا کر سکتا ہے، اللہ کا چاہنا ضروری ہے، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین۔ یہ معلوم تھا حضرت اسماعیل کہہ رہے ہیں ستجدنی انشاءاللہ، اللہ نے چاہا، اور یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ میں صبر کروں گا، بلکہ یہ کہہ رہے ہیں من الصابرین، میں صبر کرنے والوں میں ایک ہو جاؤں گا۔ ایسا نہیں ہے کہ میں کوئی ایک اکیلا صبر کرنے والا کوئی 30 مار خواہ میں ہی ثابت ہو جاؤں گا، نہیں، بہت اللہ کے بندوں نے اللہ کے لیے صبر کیا ہے، آپ اپنے بیٹے کو ان میں سے ایک پائے، انہی میں سے ایک، کہیں غرور نہیں، یہ ہونے والا نبی ہے، یہ آگے چل کر ہونے والا نبی ہے، ابھی نبی نہیں ہے، لیکن نبوت کے انوار و برکات سے سرشار ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے چاہا تو صبر کروں گا، نہیں صبر کروں گا نہیں، صبر کرنے والوں میں شامل ہو جاؤں گا۔ اس کو کہتے ہیں فہم، اس کو کہتے ہیں سمجھداری اور شعور علم، نور علم جو اللہ تعالیٰ نبیوں کو عطا فرماتا ہے، اس لیے کہیں غلطی نہیں کی، جتنا کلام کیا اس کلام میں کوئی بات عبدیت و بندگی کے خلاف نہیں کی۔ خوش ہو گئے حضرت ابراہیم، بچہ ساتھ دے رہا ہے، اب لے جانا ہے، حکم تو پورا کرنا ہے، لے گئے، چھری تیز کی اور تیز کر کے ایک چٹان کی اوٹ میں ان کو کروٹ پر لٹایا، فلما اسلم وتلہ للجبین، ان کو کروٹ پر لٹایا، اور اس کے بعد چھری جو تیز کر لی تھی اس تیز چھری کو ان کے گلے پہ پھیرنا شروع کیا، نادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، ہم نے آسمان سے آواز لگائی کہ ابراہیم آپ نے خواب سچ کر دکھایا، بیٹے کو مانگا تھا وہ بھی دے دیا، میں نہ روکتا چھری کو تو بیٹے کی تو قربانی ہو ہی گئی تھی، وہ تو میں نے روک لیا، میں چاہتا بھی نہیں تھا کہ انسانوں کی قربانی دی جائے خدا کے نام پر، نہ کبھی اللہ نے پہلے لی ہے نہ کبھی اللہ بعد میں قبول کرے گا، انسانوں کو عزت دی گئی ہے، اکرام دیا گیا ہے، حلال چوپایوں کی قربانی تو قبول کرے گا لیکن کسی انسان کو نہیں قبول کرے گا۔ لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے بنی آدم کو عزت دی ہے، ہم ان کو بلی چڑھانے کی اجازت نہیں دیں گے، میرے نام پر بھی قربانی کی اجازت نہیں دیں گے، ہاں اپنی جان میرے دین کی حفاظت میں اگر کوئی قربان کرتا ہے اس قربانی کو قبول کروں، تو نہیں کیا، چھری نہیں کاٹی، فرشتہ دمبا لے کے آیا تھا جنت سے، فروا خوبصورت، وہ رکھا گیا،
کا یہ کاٹ دیجئے فدیہ، وفدیناہ بذبح عظیم، ہم نے جنت سے بہترین ذبیحہ بھیج کر حضرت اسماعیل کا فدیہ کرا دیا، کیونکہ وہ بچا لیے گئے تو فدیے میں ایک بکرا لایا گیا، جنت سے لایا گیا مینڈھا، اس کو ذبح کر دیا حضرت ابراہیم نے، قربانی ہو گئی۔ فدیناہ بذبح عظیم وترکنا علیہ فی الآخرین، اور یہ طریقہ باقی رکھا۔ اب ہم کرتے ہیں آج تک، ما عمل ابن آدم فی عمل، ما عمل ابن آدم من عمل فی ایام النحر احب الی اللہ من احراق الدم۔ قربانی کے 3 دنوں میں بنی آدم کا کوئی نفل عمل اللہ تعالی کے پاس حلال جانور کا خون بہانے سے زیادہ پسندیدہ نہیں، احب الی اللہ، اللہ کے نزدیک پسندیدہ نہیں۔ کچھ انکار حدیث کرنے والے، کچھ اس زمانے کے نام نہاد دانشور، کچھ ٹی ویوں کے پیدا کردہ اسلامک اسکالرز آج جو ہے معاشیات کے ماہر بن کر بڑے بڑے حساب کتاب آنکڑے ڈال کر ہندوستانی مسلمانوں کو، برصغیر کے مسلمانوں کو تانا دے رہے ہیں، طنز کر رہے ہیں کہ کیا تمہاری عقلیں ماری گئی ہیں؟ تم 3 دن میں پورے ملک کے اندر اتنے 1000 کروڑ روپے کے بکروں کا خون بہا کر کون سی عبادت کر رہے ہو؟ یہ پیسے بچاؤ، بچیوں کی شادی کرو، یہ پیسے بچاؤ، غریبوں کو گھر بنا کے دو، یہ پیسے بچاؤ، فلاں کام کرو، قوم کے بچوں کو تعلیم دلاؤ، پیسہ برباد مت کرو۔ کون سی عبادت ہے، کون سی بندگی ہے یہ 3 دن کے اندر 1000 کروڑ روپے برباد کرنے ہو؟ احمق قوم ہے۔ یہ باتیں چوطرف سے اٹھائی جا رہی ہیں اور نیشنل میڈیا پر بھی آ رہی ہیں۔ نیٹ پر تو ایسی خرافات کی کوئی کمی ہی نہیں ہے، اور جیسے بقرعید کا سیزن آتا ہے سوشل میڈیا سرگرم ہو جاتا ہے اور ادھر سے ادھر پھیلانا شروع کر دیتا۔ آپ کیا اللہ تعالیٰ کو نادان سمجھتے ہیں؟ آپ کیا اپنے خالق و مالک کو سے زیادہ اپنے آپ کو ہوشیار سمجھتے ہیں؟ دیکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ قربانی کا لفظ کہے ہیں، نہ پیسہ خرچ کرنے کا لفظ بول رہے ہیں۔ نبی کیا لفظ بول رہے ہیں اسی سے سمجھو کہ کیا چاہتے ہیں اللہ۔ نبی فرما رہے ہیں ما عمل ابن آدم من عمل فی ایام النحر احب الی اللہ من احراق الدم۔ خون بہانے سے زیادہ، جانور کا خون بہانے سے زیادہ اللہ کو کوئی عمل بنی آدم کا ان دنوں میں پسندیدہ نہیں۔ سب سے پسندیدہ عمل حلال جانور کا اللہ کی رضا سے کے نام پر خون بہانا ہے۔ یہ خون بہانا ہی قربانی ہے، گوشت کھانا قربانی نہیں ہے۔ وہ تو اللہ نے اس مال کو ضائع کرنے کے بجائے آپ کو استعمال کر لینے کے لیے کہا، لیکن یہ خون بہانا ہی قربانی ہے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ نہ اس کی کھال جائے گی، نہ اس کا گوشت جائے گا، نہ اس کی خون جائے، اللہ کے پاس جو چیز جائے گی وہ تمہارے دل کے اندر خدا کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کا جو جذبہ ہے، یہ جذبہ جائے گا اللہ کے پاس۔ اس لیے ایک پسندیدہ عمل ہے خلیل اللہ کا، اس سے توحید پیدا ہوتی ہے، توحید کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے، مستحکم ہوتا ہے۔ اس لیے جس کے پاس مال میں گنجائش نہیں وہ تو صرف نیت رکھے، ارادہ رکھے، اور جس کے مال میں گنجائش ہے اسے قربانی کرنی چاہیے، صرف فرض نہیں۔ اگر اللہ نے خوب مال دیا ہے تو مال شادی خانوں میں کتنا لٹا رہے ہو، مال اپنی حیثیت کے دکھاوے میں کتنا بہا رہے ہو، یہاں کرو نا۔ اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ یہ عمل ہے، ان 3 دنوں میں اس سے زیادہ پسندیدہ کوئی عمل نہیں۔
یہاں لگاؤ مال اپنا، یہاں قربان کرو. 1 2 3 4 5 8 10 نبی نے اپنا ایک حج کیا اور 100 قربانیاں تھیں ایک ہی دن میں. 63 پر خود ہی نشان لگایا اور باقی 37 حضرت علی کے حوالے کر کے تم کر دو. 100 قربانیاں دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کام تو ایک سے بھی چل سکتا تھا، لیکن بتانا چاہتے تھے اللہ کو یہ عمل، اس میں اسراف نہیں ہے، یہ عمل جتنا بھی کرو یہ فضول خرچی میں نہیں آئے گا، یہ اللہ کے قرب کا وسیلہ ہوگا. قربانی کہتے ہی ہیں اللہ کا تقرب حاصل کرنے والے عمل کو. تو ہو سکے تو جتنا کر سکو کرو اللہ کے دیے ہوئے حلال مال میں سے. اور اگر واجب ہے پھر بھی نہیں کیا تو یہ سن لو کہ من وجد ساعتا ان یضحی فلم یضحی فلا یقربن مصلانا. جو شخص قربانی واجب ہونے کے باوجود نہیں کیا ہے تو اسے ہماری عیدگاہ کو آنے کا کوئی حق نہیں. یعنی وہ کیوں اپنے کو مسلمان کہہ رہا ہے؟ مال ہے، قربانی کر سکتا ہے، نہیں کرنا چاہتا تو نئے کپڑے پہن کے بھی عیدگاہ کیوں آ رہا ہے؟ اپنا مسلمان ہونا قربانی کر کے دکھاؤ. عیدگاہ میں آ کر اور کپڑے پہن کر اور کھا پی کر اور گلے مل کر نہیں دکھا سکتے. تم قربانی کر کے دکھاؤ گے بے مسلمان. تو جس پر واجب ہے وہ بخل نہ کرے، وہ لازماً قربانی ادا کرے. اور جن پر واجب نہیں، اللہ نے دیا گنجائش ہے تو کرو، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. جتنا چاہے کرو، جتنی قربانی کر سکتے. اپنی طرف سے، اپنے مرحومین کی طرف سے بھی کر سکتے ہو. سیدنا علی کرم اللہ وجہہ اپنی طرف سے بھی کرتے تھے اور سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی کرتے. بعض لوگ کہتے ہیں ان کو ثواب کی کیا ضرورت ہے. دیکھیے کسی بھی بڑے سے بڑے مالدار آدمی سے آپ جاتے ہیں تو ہدیہ دیتے ہیں، تو کیا ان کو ضرورت ہے ہمارے ہدیے کی؟ لیکن ہدیہ صرف کسی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے نہیں دیا جاتا، ہدیہ اپنے تعلق اور محبت کو بڑھانے کے لیے دیا جاتا ہے. حضرت علیہ السلام محتاج نہیں ہماری قربانیوں کے ثواب کے، لیکن ہم محتاج ہیں کہ ہمارے نبی کے درمیان رشتہ مضبوط ہو، تعلق بڑھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. اس لیے یہ سوشل میڈیا کے خرافات مسائل سے مت گھبراؤ. جو چیز 1400 سال سے اہل السنت والجماعت تسلیم کرتے ہوئے آ رہے ہیں اسی عقیدے پر رہو اور اسی عقیدے پر زندگی گزارو. اللہ اپنے فضل و کرم سے مجھے آپ کو سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا